ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ رمضان میں تیاری کیسے کریں گے۔ ایک بندہ جو دارالفانی سے کوچ کر کے دارالبقاء یعنی قبرستان جا چکا ہے، ایک بندہ جو انتقال کر گیا ہے، ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ابھی تک ہم نے کتنی تیاری کی ہے اور ہم کو کیسے تیاری کرنی چاہیے، آئیے اس سوال کو آج حل کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ کو نقل کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو انتقال کر گیا ہے، قبرستان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اے مولا، میرا تجھ سے ایک سوال ہے، تجھ سے ایک التماس ہے، گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے بندہ، تو کیا چاہتا ہے بتا۔ وہ بندہ کہتا ہے، اللہ، تو مجھے رمضان کی ایک ساتھ ایک لمحہ عطا فرما۔ ایک بندہ جو انتقال کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی ایک ساتھ مجھے عطا فرما دے۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال تھا کہ رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے، وہ بہت حد تک آپ کو رہنمائی مل گئی ہوگی اس سوال کے جواب کے لیے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ ہم رمضان کے مہینے کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں دوستو کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، رمضان کے مہینے کی برکت کیا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، ان لوگوں کو رمضان کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے واقعہ بیان کیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے صرف رمضان کے مہینے کی ایک ساتھ مانگ رہا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ رمضان کو ہم سے بہت قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائیں، اور ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے ہم تمامی کو خوب مالا مال فرمائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برستی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ماہ کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے
جس کو چاہتا ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ پورا مہینہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ اس مہینے میں بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رک جا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان رمضان کے مہینے میں برابر ہر رات کرتا رہتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم کو یہ مہینہ پھر سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد کا انتظار سلف صالحین 6 ماہ پہلے ہی سے کیا کرتے تھے۔ معلّہ بن فضیل کہتے ہیں کان السلف الصالح یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، سلف صالح 6 ماہ پہلے سے ہی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما۔ سلف صالحین 6 ماہ پہلے اس ماہ کو پانے کی تمنا اور دعائیں کرتے تھے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں سلف صالحین کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ تو مجھے رمضان صحیح سالم نصیب فرما، ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے مجھے اچانک موت آ جائے اور مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے جو مجھے روزہ رکھنے اور تراویح کی نماز ادا کرنے سے روک دے، اور مجھے رمضان اس طرح نصیب فرما کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ کو نقصان پہنچے اور روزہ متاثر ہو، رمضان متاثر ہو، اور رمضان میں جو کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں اے اللہ تو انہیں قبول اور منظور فرما۔ محترم، ماہ رمضان کا پانا، اس کا ملنا اور نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے جسے پا کر مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان ملنے پر ہر مسلمان کو خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کیا جائے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ رکھنے پر بلا حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالہا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا الی سبعمائہ ضعف، قال عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا فرمان ہے روزہ کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، روزہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ثواب کو بڑھا کے دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ نے خود خاص کیا اپنے لیے، اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دیتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ ماہ رمضان میں نیک اعمال کا ثواب 100 گنا تک کر دیا جاتا ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بلا حساب دیا جائے گا۔ اب آئیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مبارک اور معزز مہینہ کی تیاری کیسے کریں۔ اس کی تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سچی توبہ کر کے اس مہینہ کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جب بندہ جب بندہ خیر کے کام کے درمیان، جب بندہ اور خیر کے کام کے درمیان گناہ حائل رہتا ہے تو توبہ گناہ کو نیک اعمال کرنے سے، تو سب سے پہلے سچی توبہ کر کے اس مہینہ کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جب بندہ اور خیر کے کام کے درمیان گناہ حائل
سب سے پہلے سچی توبہ کر کے اس ماہ کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جب بندہ اور خیر کے کام کے درمیان گناہ حائل رہتا ہے، توبہ گناہ، تو یہ گناہ بندہ کو نیک اعمال کرنے سے روکے رکھتا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر بندہ کی طبیعت نیکیاں کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتی ہیں۔ جاء رجل الی الحسن، ایک واقعہ ہے، جاء رجل الی الحسن البصری رحمہ اللہ وقال له یا ابا سعید اجہز طہوری واستعید لقیام اللیل ولکنی لا اقوم ما سبب ذلك؟ فقال له الحسن قیدتک ذنوبک۔ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابو سعید، یہ امام حسن بصری کی کنیت ہے، میں وضو کا پانی ریڈی کر کے رکھتا ہوں لیکن قیام اللیل کے لیے اٹھ نہیں پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسن بصری نے اس شخص سے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ جی ہاں، گناہ اور معصیت پر خیر اور بھلائی سے محرومی کا باعث ہے۔ جس کے پاس گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھلائی کا کام نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان جو نیکیوں کا موسم ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جبکہ وہ ماہ رمضان کے فضائل اور برکات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہوں نے انہیں جکڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی بنا پر رمضان کی خیر اور بھلائی سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، امید کہ تمہارے رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ التوبۃ ای الندامہ، توبہ کہتے ہیں ندامت کو، شرمندگی کو۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کان پکڑ کے اپنے گالوں میں تماچا مارے، چاٹا مارے، اٹھک بیٹھک کرے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ دل سے شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ جب بندے کے دل میں ملامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و جاری کرتا ہے اور گناہوں سے گر گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے گناہوں کو، اور بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اس لیے ماہ رمضان کو خیر اور بھلائی کا کام انجام دینے کے لیے نقطہ آغاز سمجھیے، خیر اور بھلائی شروع کرنے کا مرکز جانیے، اور اس مہینہ میں قسم قسم کی نیکیاں انجام دے کر اپنے دل کو نیکیوں کے انوار سے مالا مال کر لیجیے، اور ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان میں ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جو گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں، جنہیں بجا لانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کا قیام کیا، راتوں کو تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ نیز یہ بھی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا اے محمد اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی نامغفرت کروا پائی، اپنی مغفرت نہ کرا لی، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ ماہ رمضان میں گناہوں کی مغفرت کے یہ عظیم اسباب ہیں۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لی
تو وہ خسارہ اور نقصان میں رہا اور بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچی توبہ کر کے اس مہینہ کی تیاری کرو، اور یقین جانیں سچی توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ان سارے صغائر کبائر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو خوش ہونا چاہیے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع بہت ہی کم لوگوں کو دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار موقع دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بخشش نہیں کرا پا رہے ہیں، تو ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ تو توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی جانب میں توبہ کرتا ہے۔ اس مہینہ کی تیاری اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے کریں، جو رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ اس مہینہ کی تیاری قرآن کریم کی تلاوت سے کریں، قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر سے کریں۔ دوستو، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، اسی مہینے میں اللہ کے نبی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، اور اسی مہینہ میں آپ نبوت اور رسالت کے دولت سے سرفراز کیے گئے۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو جبرائیل امین آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک کا مذاکرہ اور مراجعہ فرماتے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ جبرائیل امین آپ کے پاس قرآن آ کر کے دہرائے۔ اس لیے اس مہینہ میں قرآن کی تلاوت بکثرت کریں، قرآن حفظ کریں، قرآن کا مراجعہ کریں، قرآن میں تدبر تفکر کریں۔ لیکن آج مسلمانوں نے تو قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے۔ بتلائیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ رمضان سے اب تک قرآن مجید ایک بار ختم کیا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے اب تک قرآن کریم کا ایک پارہ بھی ختم نہیں کیا ہے؟ اور کتنے ایسے ہیں جن کو اب تک قرآن اٹھا کر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی؟ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا، جبکہ ہمارے اسلاف ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ ان کی بلند ہمتی کا کیا پوچھنا، وہ دنیا اور آخرت کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی۔ فرمان الہی کو کون آج کل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی باتوں پر غور و فکر کون کرتا ہے؟ صرف اپنی دولت، اپنی دنیا کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں۔ اس مہینہ کی تیاری کثرت دعا کے ذریعے کریں، کیونکہ کثرت دعا کی وجہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، اور اس کے وقت میں برکت نازل کر دیتا ہے، اور مختلف قسم کی نیکیوں کے کام اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے کروا دیتا ہے، کیونکہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اس ماہ کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی ہر لمحہ اور ہر آن اس رب کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیے۔ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کر کے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کی آیت روزہ کی آیات کے درمیان نازل ہوئی ہے، روزہ کی آیت کے درمیان ذکر ہوئی ہے دعا کی آیت کی، جس سے دعا کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ دعا کرنے کی قرآن کریم میں بڑی فضیلت اور بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور ایک جگہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں
کہ میں بہت ہی قریب ہوں پکارنے والے کے، پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل العبادت الدعاء، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پورا ماہ رمضان دعا کرنے کا محل اور مواقع اور موسم ہے، بالخصوص افطاری سے پہلے کی گئی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور یہی فرمان نبوی ہے کہ 3 شخص کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا، منصف امام عادل کی دعا، اور مظلوم انسان کی دعا۔ اس لیے ماہ رمضان میں دعا کرنے کا اہتمام کیجیے، اور یہ یقین رکھیے جو برابر دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمیں اپنے معزز مہمان کی قدر کرنا چاہیے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رکھ کر اس ماہ کے تقدس اور عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینہ کی فضیلتوں اور عظمتوں کا خیال رکھیں اور اپنے کان اور آنکھ کو حرام دیکھنے، حرام سننے سے روکے رکھیں۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجر عظیم فرماتا ہے اور اللہ جب بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو پھر بندہ نیکیوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔